بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الوہاب، موٹیویشن اسپیکر، ٹرینر اینڈ کیلیگرافر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ وطن عزیز پاکستان میں کل بہت بڑا دن، جی ہاں، کل عام تعطیل کا اعلان، اور کل 8 فروری 2024 الیکشن ڈے، پاکستان میں جمہوریت کا دن۔ جی ہاں، پوری دنیا کی نظریں ہمارے پاکستان پر، اور پاکستان میں جمہوریت کا دن، جس دن الیکشن ڈے، اور آپ اپنی چوائس کے ساتھ نکلیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سیاسی شخصیات، سیاسی ورکر، سیاسی کارکنان کے لیے کل بہت بڑا دن، خوشی کا دن، بالکل عید کی طرح وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے، اچھے اچھے کپڑے زیب تن کیے، اور اس سفر اور منزل کی طرف جہاں پر میں اور آپ جا کر ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس ملک کے لیڈران کا فیصلہ کریں گے۔ اور وہاں پر دوسری طرف وہ لوگ جن کے لیے کل اپنی تمام تر روٹین سے چھٹی کا دن تھا، وہ سو کر گزاریں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے اور بڑے مزے سے دن گزاریں گے۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں، اپنا حق ضرور استعمال کیجئے گا، ضرور نکلیے گا اس وطن کے لیے، ضرور نکلیے گا اپنی اس ملت کے لیے، ضرور نکلیے گا اپنی اس آنے والی نسلوں کے لیے، ضرور نکلیے گا پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے، ضرور نکلیے گا اپنی اس چوائس کے لیے، اپنے اس فیصلے کے لیے، اپنی مرضی کے لیڈر کے لیے، چاہے آپ ووٹ کسی کو بھی کاسٹ کریں۔ لیکن گھر مت بیٹھیے گا، گھر بیٹھنے سے آپ کو مایوسی، پچھتاوا اور کاش اگر مگر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، پی ٹی آئی عمران خان کو ووٹ دیں، آپ ووٹ کو عزت دیں، نواز شریف کو ووٹ دیں، آپ پی پی پی، روٹی کپڑا اور مکان، ٹی ایل پی یا جماعت اسلامی، کسی کو بھی ووٹ دیں۔ لیکن آپ کی جو چوائس ہے، جو ہم نے آپ سے سوالات کیے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو جانتے ہیں، آپ کہ ووٹ دینے یا نہ دینے سے فرق پڑتا ہے، یا آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کو ووٹ دیں گے یا کسی کے کہنے پر ووٹ دیں گے؟ تو ان تمام کے جوابات یہی ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کو کاسٹ ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو حق دیا جاتا ہے کہ چن لو اپنی مرضی کا لیڈر۔ اور ہاں، ایک بڑی اہم بات، یہ مت سوچئے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب الیکٹڈ ہے پرائم منسٹر کے لیے، یا وہی فائنل ہو چکے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ کے مینڈیٹ کی ویلیو ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ آپ کے ووٹ کی اتنی طاقت ہے کہ کایا پلٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہنا آپ کی سستی اور ناکامی ہے، پاکستان کی ناکامی ہے۔ نکلیے اور اپنا حق استعمال کیجئے۔ ہاں، البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ووٹ کو بیچنا چاہتے ہیں، تو بیچیے اپنے ووٹ کو۔ آپ اگر غریب ہیں، آپ اگر پریشان ہیں، تو جو بھی پریشانی ہے اس لیڈر کو بتائیے، اگر وہ آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہے کسی بھی قسم کی، وہ آپ کا گیس کا میٹر ہے، وہ آپ کی گلی ہے، وہ آپ غریب ہیں، آپ کو چند پیسے دیتے ہیں، تو ان کے دریا اور سمندر میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ دے دیتے ہیں، آپ کا حق، آپ کا بھلا ہو جائے تو بیچ دو اپنا ووٹ، کوئی مسئلہ نہیں، اگر قیمت لگانی ہے تو۔ لیکن آپ کے ووٹ کی قیمت بہت بڑی ہے، آپ پاکستان کے لیے ووٹ دیں۔ آپ اپنا ذاتی مطالبہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پر بھی جوابات دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیچنا، ہمارے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، تو جائیے ان لیڈر کو یہ مشورہ ہے کہ جائے جا کے ایسے لوگوں کا ووٹ، ایسے گھروں میں جا کر آپ ان کو ووٹ، آپ چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، ابھی بھی کریں اور بعد میں بھی کریں۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال کہ پاکستان میں جو عوام کے مینڈیٹ سے جو لیڈر آتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، کیا وہ طاقت رکھتا ہے اپنے فیصلوں کی؟ ہاں، یہاں پر بڑا اہم سوال تھا کہ آپ اگر وزیر اعظم پاکستان جو آئین اور قانون کی روح سے ہے، اس کو تمام اختیارات ہیں، تمام فیصلوں کے اختیارات ہیں، اس کے اندر تمام ادارے آتے ہیں، اور وہ تمام اداروں کو نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے، اپنے فیصلے دے سکتا ہے۔ ہاں، یہاں پر چونکہ پاکستان میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا وزیر اعظم پاکستان اپنی مدت پوری نہیں کرتا۔ اور جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، دیکھیں، فیصلہ دو ہے، یا تو ہار ہے یا جیت ہے۔ ووٹ دے کر ہار جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ووٹ کاسٹ کر کے جیت جاؤ، دو فیصلے آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آپ اگر اپوزیشن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے لڑنا نہیں، کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی جس سے میرے ملک میں اخوت و بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ خراب ہو جائے۔ آپ اپنے علاقے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کی چوائسیز ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم سوال تھا کہ کیا ووٹ
اور الیکشن، سیاست اور الیکشن میں سب کچھ جائز ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ عشق اور جنگ میں، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ جی ہاں، اس پر بھی مجھے جواب ملے، عوام نے یہ جواب دیے کہ الیکشن اور سیاست میں سب جائز ہے۔ اور وہ کیسے جائز ہے؟ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ خواتین کا حالانکہ شامل ہونا، سیاست میں شامل ہونا مناسب نہیں، لیکن الیکشن اور سیاست میں سب جائز ہے۔ اس لیے خواتین بھی ہماری بہنیں، ہماری مائیں کود پڑی ہیں کہ اب چونکہ کفن باندھ کر نکلے ہیں اور اب ہم نے کچھ کرنا ہے، تو خواتین کا بھی الیکشن میں آنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن اور سیاست میں سب جائز ہے۔ اسی طرح جو لوگ پارٹیز بدل لیتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ویسے عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شخص، بڑی شخصیت پارٹی بدلے تو سیاست، اور عام بندہ پارٹی بدلے تو اس کو بولتے ہیں لوٹا۔ تو یہ ایک غلط مثال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وقتی تناظر اور حکمت عملی کو دیکھ کر اگر آپ نے پارٹی بدلی ہے اور آپ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آزاد امیدوار ہیں، تو کریے، یہ بھی جائز ہے۔ آپ چونکہ میدان عورتیں اور مرد بالکل برابر حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی ہمارے شانہ بشانہ آگے نکلیں۔ گو کہ ہم پرائورٹی دیتے ہیں، اسلام بھی ترجیح دیتا ہے کہ مرد ہی آگے آئے اور مرد ہی حاکم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات ہمارے پاکستان میں چونکہ ایسا نظام ہے، اس لیے خواتین کو آگے آنا پڑے گا، اور وہ آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری سوال کہ کیا پڑھے لکھے شخص اور ان پڑھ کا ووٹ برابر اہمیت رکھتا ہے؟ اس پر بھی بڑی اہم بات ہوئی کہ دونوں کی اہمیت برابر نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھا لکھا شخص عقل و شعور کی زندگی گزارتا ہے، یا وہ اپنی دانست اور اپنی حکمت اور اپنی عقل کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ سوچ رکھتا ہے، اور ان پڑھ شخص بیچارہ چونکہ اس کو ان معاملات کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو بس یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو پھر وہ جب اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنی اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اس زمرے میں اگر کہا جائے کہ پڑھے لکھے شخص اور ان پڑھ کا ووٹ برابر نہیں ہوتا تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال آج کے دور میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت سمجھ بوجھ اگر رکھتے ہیں تو وہ چونکہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں، اور جب وہ آگے نکل جاتے ہیں تو ان کا شعور بھی پیک پہ آ جاتا ہے، تو ان پڑھ لوگ سیاست میں زیادہ کامیاب ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے لیڈران ہیں وہ پڑھے لکھے ہی ہیں، چونکہ انہی کو ٹکٹس ملتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تمام سوالات کے جوابات، لیکن آخر پر یہی کہوں گا، پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان ہماری جان ہے۔ تم سے ہے میری پہچان، میرا پاکستان، میرا پاکستان۔ اس لیے پاکستان کے لیے نکلے، پاکستان کے لیے کوشش کریں۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا، اب وقت ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور پاکستان کے لیے کل ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔